الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ذکر و فکر نال میں اور تساں اپنے قلوب و اذہان نو منور کیتا. یکم محرم الحرام نو خلیفہ دوم امیر المومنین مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشداء علی الکفار دی شان والے، جنہاں دے کلمہ پڑھن تے اللہ دا قرآن نازل ہوئے، جنہاں دے کلمہ پڑھن دی وجہ نال اسلام نو اللہ تقویت اور پاور عطا فرمائے، جنہاں دے کلمہ پڑھن دی وجہ نال یہودی مشرکین کمزور ہو جان اور اسلام پاور نال دنیا دے سامنے آئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت ہوئی، اور آج میں اور تسی آپ دے ذکر و فکر اور آپ دے تذکرے نال اپنے ایمان نو تازگی بھی دیاں گے اور اپنے دلاں نو تے اپنے ذہناں نو منور بھی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑی شان والے ہیں. اللہ نے بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو عطا فرمایا ہے. اسی ایک نعرہ لگانے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. پتہ ہے ہر صحابی نبی
جنتی جنتی یہ نعرہ سے اپنے کولوں نہیں لا دے، بلکہ جنت کا تذکرہ انہاں صحابہ واسطے اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سارے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا۔ حسنہ تو مراد جنت، حسنہ تو مراد جنت، اے ٹو زیڈ، الف تو لے کے یہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اکابر صحابہ اور اصحاب صحابہ سارے جنتی ہیں، کیونکہ صحابی کا مقام بڑا بلند ہے۔ مقام صحابیت میں کہ ساری دنیا دے غوث، ساری دنیا دے کتب، ساری دنیا دے ابدال، اوتاد، قطب مدار، قطب الارشاد، قطب الاقطاب، غوث، غوث الاغواث اور غوث اعظم، سارے علی شان مقام مرتبہ اکٹھا کیتا جائے نا تے صحابی جنہیں ایک نظر نہ حالت ایمان وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح بددعا کا دیدار کیتا ہے، اور حالت ایمان وچ دنیا تو کیا ہے وہ دا مقابلے کہ وہ دے پیرا نہ لگن والی خاک وہ دا مقابلہ بھی ساری دنیا دے غوث نہیں کر سکتے۔ شرف، اکرامت، یہ بزرگی، یہ مقام، یہ مرتبہ ملیا کتوں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ نہ روچی بات نہ بولو سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ نہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی وجہ نہ، اور جڑا نبی نے دیدار نہیں کر سکیا لیکن ایک نبی واسطے حالت ایمان وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل چ بہ گیا ہے، دیدار نہیں کر سکے، محفل بھی بہ گئے، میرے اللہ نے انہوں بھی شرف صحابیت عطا فرمایا ہے کہ صحابہ دے اندر بھی سارے برابر نے، مختلف مدارج نے، مختلف شانہ نے، مختلف مرتبے نے، جنہیں اللہ نے وکھرے وکھرے سارے عطا فرمائے۔ انہاں وچوں 10 وہ نے جنہاں واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان وچوں جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ ویسے اور بھی صحابہ ہیں جنہاں واسطے جنت دی بشارت، لیکن خصوصی طور پہ جنہیں 10 نے نا انہاں واسطے جنت دی بشارت، چونکہ تذکرہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واسطے میں نے کہا اشارہ تانے بات کروں۔ ترمذی شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، تھوڑا اس طرح بولے، ابو بکر فی الجنہ، اتنے ختم نہیں، فرمایا عمر فی الجنہ، اتنے بھی بس نہیں، فرمایا عثمان فی الجنہ، اتنے بھی بس نہیں، فرمایا علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ یہ 10 جڑے نا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس وچوں انہاں واسطے جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، یہ مقام چھوٹا سا ہے؟ سانوں کو یہ نہیں کہہ دینا بھائی جان سویرے تو انہوں فلانے ایم پی نے ولیمے وچ بلایا ہے، فلانے چودھری صاحب نے سویرے اتنے بجے تو انہوں یاد کیتا ہے، فلاں نے تھوڑے واسطے اینے روپیے کا اعلان کیتا ہے کہ 2 لاکھ روپیہ
جناب صبح آئیں اور لے جائیں، فلاں بڑے کی زبان سے تمہارے لیے یہ بات نکلی ہے. 1000 بندے نو بندہ کٹھا کر کے مندے میں ہی دستا ہے، چوکا میں کھلو کے دستا ہے بھائی گل سنی ہے فلانے نے بلایا کہ اینا انعام ہی میرا. دستے نہیں کہ نہیں؟ بولو بولو، دستے نہ لو، خوشی نہ پھولے نہیں سما دے. لیکن صحابہ تھوڑی عظمت کے ساتھ تھوڑے مقام مرتبے تو قربان کہ جنہ واسطے روپے پیسے کا اعلان نہیں، جنہ واسطے دنیا کی جائیداد کا اعلان نہیں، جنہ واسطے اور کسی شے کا اعلان نہیں، اعلان کیا ہے جنہ واسطے لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ نیکی کی توفیق نہیں، اپنی رضا عطا کریں تو یا اللہ نالی جنت بھی عطا فرما دے. بولو کرتے دعا یہ نہیں کرتے اللہم آتنا الجنت وقنا عذاب النار، یا اللہ سانو جنت عطا کریں جہنم دے عذاب تو بچائی. جی یا اللہ تیرے کو جنت مانگنے ہیں، جہنم دے عذاب تو پناہ مانگنے ہیں. دعا کری دیا یا نہیں؟ بولو تو صحیح. لیکن جنہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رب فرمائے کل وعد اللہ الحسنى، سارے نہ جنت آباد ہے، تے میرا رب فرماوے ما ذاق دے کا جلوا لیا. ذرا دنیا اپنی زبان فیض ترجمان وچوں اعلان کر دے اپنے نہ غلاماں واسطے کہ ابھی جنتی آوی جنتی آوی جنتی آوی جنتی آوی جنتی آوی جنتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. یہ 10 دے 10 جڑے نے انہاں واسطے جنتیاں بشارتاں نے. اتھوں یہ پتہ لگ گیا ہے میری اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اختیار عطا فرمایا جن واسطے 4 جنت دا پلاٹ عطا فرما دے، جن واسطے 4 جنت الاٹ کر دے. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات میں ستا ہوا میں کی دیکھیا ہے اپنے آپ کو میں جنت کے اندر پایا ہے. میں دیکھیا ہے کہ محل ہے اوتے اوتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محل میں دیکھیا ہے اوتے ایک عورت وضو کرتی ہے بھائی. میں پوچھیا ہے کہ دا محل ہے جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ فرماتے نے میرا دل کیتا میں محل دے اندر جاواں. عمر دی غیرت میں یاد آ گئی پھر میں محل دے اندر داخل نہیں ہویا. سارے غلاماں دے سامنے جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے حضرت عمر پاک دیاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے. آپ پرس کرتے نے مازاق دے کاجل والیا وہ دوہا دے چہرے والیا وہ نیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں کلا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے کلے کوئی اتھا والے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر کو آنے دے غیرت نہیں نہ کر سکتا تسی تشریف لے آؤں دے تو اللہ اپنا محل ہے ایک جنت دی بشارت ہے جڑی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں آپ کو دی گئی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دینوں من سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شام مرزا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے اس واسطے ترجمہ فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول
رسول میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے چچا بھی نے نالے صحابی بھی نے نالے رضائی بھائی بھی نے 39 نمبر کلمہ پڑھیا نے اجے 3 دن ہوئے نے کلمہ پڑھیا ادھروں عمر پاک آ گئے ایک کون ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے شیر خدا بھی نے تے شیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے اسد خدا بھی نے اسد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے اتنی پاور والے اتنی جرت والے اتنی حیبت والے اتنی دلیری والے اتنی ہمت والے اجے 3 دن ہوئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر والے دن یہ دعا مانگی کیڑے دن بولو پیر والے دن دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الحشام او بے عمر ابن الخطاب یا اللہ مکے وچ 2 چودھری نے پاور والے طاقت والے دلیری والے بہادری والے یا اللہ تمہاں وچوں جڑا موضوع ہے مناسب ہے جڑا تینوں پسند ہے یا اللہ ایک اسلام نو دے کے عزت عطا فرما دے اچھی بولو جی بولو یہ پہلا انہاں دعا واسطے دعا ہوندی آ رہی ہیں ایک پاسے ابو جہل ایک پاسے عمر بن خطاب او دا نام عمر ابن ہشام دا بیٹا عمر ہے ادھر خطاب دا بیٹا عمر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا واسطے دعا کردے نے پے یا اللہ انہاں مکے دے 2 نواباں دے وچوں 2 وڈیریاں وچوں جڑا تینوں پسند ہے ایک اسلام نو عطا کر دے تاکہ اسلام نو پاور مل جائے اسلام نو تقویت مل جائے اسلام نو غلبہ نصیب ہو جائے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو جہل دعا دے وچوں انہی خارج کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خصوصی طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں واسطے کلی دعا فرمائی ہے آپ نے عرض کیتا اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب خاصا یا اللہ خصوصی طور پہ عمر دے بارے میں دعا کرنا پیا ایک سانوں دے کے اسلام نو پاور عطا کر دے دعا واسطے جدوں دعا کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دعا وچوں ابو جہل دا نام ایویں خارج نہیں کیتا رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا سونیا میں تیری شان ہے وے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وہی خدا نال کلام ہوندا ہے پیا میرے رب نے فرمایا سونیا دعا کرنا ہے پیا انہاں دعا واسطے یا اللہ جڑا تینوں پسند ہے موضوع لگدا ہے مناسب لگدا ہے دعا وچوں محبوب لگدا ہے وہ اسلام نو عطا کر دے رب نے فرمایا گا سونیا ایدا نام ہی کڈ وچوں سمجھے کہ کوئی نہیں سمجھے سونیا تو دعا کرنی ہے پر میاں نا ہی کٹ چھڑے دا عمر دے نا نال یہ دا نام تے نہیں آیا ہونا چاہیے سونیا نو کٹ باہر پھر اللہ دے حکم نال دعا کی یا اللہ خصوصی طور تے عمر بن خطاب او دے واسطے میں دعا کرنا ہے سانوں تے چھڑ ثابت ہویا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا مقام دے شان مرتبہ ہے اے محبوب خدا بھی نے تے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے یا اللہ جڑا تینوں پسند ہے دعا وچوں سانوں دے دے رب نو عمر فاروق پسند آ گئے اے بن گئے محبوب خدا تے دعا خصوصی کیتی انہاں واسطے اے بن گئے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہوں نے رب بھی پیار کرے سرکار بھی پیار کرے علی بھی پیار کرے دیگر صحابہ بھی پیار کرے تے جے کو منہ چڑھا چڑھا کے گلاں بھی کرے تے چاندل منہ کر کے تھوکے جا اپنے بوتھے ہوتے ہی ہوتا ہے نا
جی آئے ہوئے سبحان اللہ شان آپ کا مقام و مرتبہ ہے پیر والے دن آپ نے دعا کی تھی ان میں سند نالے بات لگا رض کرن سند کے اس کے اندر موجود ہے امام ابن اسیر کی جلیل رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ دی کتاب اسد الغابہ کے اندر بیمار فاتح صحابہ دے حالات دے ہوتے جڑی کتاب ہے اس کے بچوں میں لگائیں بات پیش کرن آپ نے اپنی سند دے نال اسد الغابہ کے اندر اس روایت کا تجد ذکر فرمایا تجد فرمائی روایت آپ فرما دے نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے پیر بھائیاں دے کول بیٹھے تے فرمان لگے اگر چاہتے ہو میں تمہیں دساں میں اسلام کیویں قبول کیتا سی فرمان لگے اگر چاہتے ہو تے میں عمر دسنا وا اسلام میں کیویں قبول کیتا آندے ہو تے میں دس دے جاواں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہنے لگے عمر دسو نا تساں اسلام کیویں قبول کیتا ہے فرمان دے میں ننگی تلوار لے کے جا رہا وا غلط دینا جا رہا وا رستے کے اندر میرے ایک آدمی مل پیا انہیں آخیا جدھر تو جا رہا ہے ادھر پاک کے اندر جائیں پہلا گھر کی خبر لے آپ نے فرمایا کی میرے گھر کے اندر انہیں آخیا تیرے گھر وچ اسلام داخل ہو گیا ہے تیری بہن نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا ہے عمران دے رہے میں دیکھیا کی ہے میں چیز ہو جاندا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ تے سنت تے روٹین ہے جی جدوں ایک کلمہ کوئی پڑھدا سی انہوں دوجے دے نال شریک فرما دے سن فرماندے سن کلے کلے باہر نہ نکلیا کرو کافر تنگ کرتے ہیں دو ہو کے کھانا کھایا کرو دو ہو کے عبادت کریا کرو دو ہو کے صبر کریا کرو دو ہو کے تبلیغ کریا کرو تم دے نال ایک طاقت بنتی ہے تم دے نال ایک پاور بنتی ہے ایک دے نال مسئلہ بنے دوجا چھڑا رہے دوجے دے نال بنے تے پہلا چھڑا رہے حضرت عمر پاک آندے نے میں جا کے دروازہ کھڑکایا میری بہن اندر بیٹھی ہوئی ہے میرا بہنوئی شہید اندر بیٹھا ہوا ہے اور دو ساتھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایک حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی ہے وہ کی کر دینے پہ میں جدو دروازہ کھڑکایا پوچھیا کون ہے انہوں نے آپ فرما دے میں جواب دیتا ہے میں خطاب کا بیٹا عمر آیا وا میرا نام سنیا ہے میری ہیبت دے نال وہ دونوں ساتھی جڑے قرآن پڑھان والے صحیفہ پڑھان والے انہوں تلاوت قرآن کا ڈھنگ سکھان والے اور قرآن کی تلاوت سنان والے یہ اندر گھس گئے لیکن اندر چھپے نے لیکن قرآن نہیں چھپایا یہ صحیفہ نہیں چھپایا یہ الفاظ نہیں چھپائے یہ وحی خدا نہیں چھپائی یہ منزل من اللہ کلام نہیں چھپایا انہوں چھپانا بھول گئے انہوں چھپا نہیں سکے خود چھپ گئے پیار میری آئی آگے دروازہ کھلیا ہے جس نے دروازہ کھلیا ہے کہنے لگے میں سنیا تو کلمہ پڑھ لیا ہے انہوں نے بالکل میرے بھرا عمر بالکل صحیح سنیا ہے میں کلمہ پڑھیا ہے میرے بھرا نے میں نے مارنا شروع کیتا ہے میں نے مارنا شروع کیتا ہے میری ہڈیاں توڑنیاں شروع کی دیا میرے جسم تے نو لہو لہان کر دیتا ہے فرماندے جے میری بہن نے اپنے جسم دا لہو نکلتا دیکھیا خون رستا دیکھیا ہے آپ رون لگ پئیاں تے رو کے کہنے لگیاں اے عمر میری گل غور نہ سن لے جس باپ دا خون تیریاں رگاں دے اندر ہے اسے باپ دا خون میریاں رگاں دے اندر ہے اگر تو طاقتور ہے تے کمزور میں بھی نہیں اگر تو چڑی تے بہادر ہے کمزور میں بھی نہیں صرف میں عورتاں صرف نازکا تو مرد میں عورتاں لیکن یاد رکھیں میریاں ساریاں ہڈیاں توڑ کے بکریاں کر دے لیکن یاد رکھیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمے کا انکار نہیں کر سکتی جڑا ایمان میرے دل دے اندر راسخ ہو چکے ہے اس کا میں انکار نہیں کر سکتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیر بھائیو اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اس تو بعد میں بہن دا جذبہ ویکھ کے اگے قریب ہویا میں کیا کی پڑھ دے ہو پے کدی تلاوت کر دے ہو پے رات کا میرے بہن نے اگے وٹ کے ہاتھ نہ میں روکیا کہنے لگی اے میرے بھائی تو پلید اے پاک خبردار میرے نہ جائیں خبردار
بڑی ضد کر لئی، میں کیا میں ہاتھ نہیں لاندہ، اس طرح میں پڑھنا تو شروع کیتا ہے، پڑھنا شروع کیتا ہے، فرماتے نے میں پڑھدا رہیا، اوتے میں کی ویکھیا لکھیا ہویا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدوں میں اللہ دے دوویں صفاتی نام رحمان پڑھیا ہے تے رحیم پڑھیا ہے، میرے جسم تے دہشت داری ہو گئی۔ جدوں میں اگے نظر ماری، اگے لکھیا ہوا ہے رب العالمین نے اسے قرآن کے اندر اگے لکھوایا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میں یہ پڑھیا اور دہشت داری ہو گئی، فرماتے میں آگے چلتا گیا، آگے آیت کریمہ آ گئی، رب العالمین نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ جدوں میں تھے پہنچیا پڑھدیاں آیت کریمہ دا آخری سایہ ان کنتم مؤمنین، اگر تسی ایمان والے ہو۔ جدوں میں تھے پہنچیا ہے بغیر ارادے دے میری زبان وچوں نکلیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جدوں میں کلمہ پڑھیا تھرتھلی مچ گئی، رولا پہ گیا، لوگ مبارکاں دین آ گئے، گاؤں جڑے اندر چھپے ہوئے سن وہ مبارکاں دین واسطے آئے۔ کافراں دی کمر ٹوٹ گئی، جنہوں پنجابی چاہتے ہو لاکی ٹوٹ گیا، ککھ ڈنڈا نہ رہ گیا، سڑ گئے، پج گئے۔ آندے میں باہر نکلیا بڑی جرأت دے نال، تلوار لگی میرے ہاتھ اندر، میری بہن میرے نال، میرا بہنوئی میرے نال، دو میں پیر بھائی دوسرے کباب تے دوسرے میرے نال۔ چلدیاں انہاں آپ ہی مینوں پہلا چھپاندے سن پر ہن آپ ہی دس دیتا ہے، کہن لگے دساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتھے نے؟ عمر دسیے تانوں سرکار کتھے نے؟ انہاں کیا دسو، گھر لے گیا نا، کلمہ بھی پڑھ لیا، گھر لے گیا، کہنے لگے صفا پہاڑی دے نیچے کارے اتھے میں تبلیغ کر دے نے، اتھے لوگاں نوں اسلام دی پختگی دی دعوت دے دے۔ اچھا ننگی تلوار لے کے ٹر پے، اگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے پہرا دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، دیگر کلمہ پڑھنے والے صحابہ تے پیر بھائیاں دا پہرا دے رہے ہیں۔ شور مچ گیا، عمر آیا ہے، تلوار ننگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آن دیو، اے آپ ہی نہیں آیا، انہوں بلایا گیا ہے، انہوں سدیا گیا ہے۔ پیر والے دن دعا نالی قبولیت، ادھروں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھیا تے تنہ دنہ بعد بھی دائرہ اسلام اندر آ گئے تے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے پیر بھائی دریا جنا اس واسطے اگر اچھے راہ دینا لایا استقبال کریں گے، ویلکم آکھاں گے، اگر برے راہ دینا لائے پھر یہ دی تلوار دے دی گردر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہن دیو جو کچھ نیا کیا یہ چنگے راہ دینا لا رہے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اٹھ کے عمر نو قریب کیتا ہے، اس جگہ تو پکڑیا ہے، فرمایا عمر کیڑا ویلا ہوں ہے جو تو کلمہ پڑھنا ہے؟ ہم نے سوڑیا پڑھ بھی آیا تے پڑھنے واسطے بھی آیا، جس نے کلمہ پڑھیا نے نعرہ تکبیر لگ گیا ہے، عظمت اسلام دے نعرے وجہ لگ پہ، اسلام کو اللہ نے پاور عطا کر دی تھی، اسلام کو اللہ نے تقویت عطا فرما دی تھی، اسلام دا پھریرا ہر پاسے لہران لگ پیا، مشرکین دی کمر ٹوٹ گئی، منافقاں دے بے ایماناں دیاں دھونا نف گئیاں، کالے نال عمر دے کلمہ پڑھن دے نال، عمر دے کلمہ پڑھن دے نال، جس نے کلمہ پڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ وچ بیان تے کی عزت کر دے آنے میرے سرکار
کلمہ پڑھ لیا ہے، ایتھوں تک تے میرا کام سی، اگا ہوں تواڈے کام نے سونیا اگے سنبھالنا تواڈا کام ہے۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ایسا سب پڑھیے، شامل ہو جائے میرے ساتھ، مل کے ذرا آنکھوں، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری سارے پڑھو یہ میں کچھ چلے خاموش میں نہ پیا، میرے سرکار میری سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور میرے آقا مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے آقا مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ میں تیرے التجا کرنا پیا، میں التجا کر رہے ہیں، تسی بھی کر رہے ہو، بولو سارے کر رہے ہو، میں نے کبار سب کر دیو پہ، ایک التجا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سونیا نال لایا کہ جدا نہ کریا جی۔ میری سرکار میری بات میرے سرکار میری میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری میرے سرکار میری بات میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور میرے آقا مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے آقا مجھے میرے آقا مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، صرف زمین والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین انہیں خوشی کا اظہار نہیں کیتا، بلکہ ابن ماجہ شریف کے اندر روایت موجود ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے نے، عرض کرتے ہیں مازاق میں کاجر والیا ودوہا دے چرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا آمین دیا کھلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گرے گرے اتھا والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السمائے اسلام عمر نے کلمہ پڑھی ہے، صرف زمین والے جانے کرنے پہ بلکہ آسمانہ والے بھی خوشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اور آپ دے کلمہ پڑھن تے آپ دی پہلی کرامت دسن لگا، جیڑا نبوت دا فیض آپ کو فوری طور تے ملیا نا،
وہ میں بطور کرامت لگا دسن. پہلا تبلیغ اندر چھپ چھپ کے بڑی جلدی عرض کر لگے سونے اسی سچے نہیں. بولو تو صحیح. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی حق دے نہیں پر میں عمر بالکل اسی حق دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی حق دے آتے لکے کیوں؟ میں کلمہ پڑھے ہے کہ محبوب میرے کلمہ پڑھن تو پہلا کفر باہر سی تے اسلام اندر سی. ہوں عمر نے پڑھ لیا کلمہ. ہوں اسلام باہر ہونا ہے تے کفر نے اندر بڑھنا ہے. سونے سچے بھی ہیں حق دے بھی ہیں کہ پھر اندر لکن کا مقصد سمجھ نہیں آتا. ہوں باہر نکلنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعداد تھوڑی ہے یہ تھوڑا صبر کر رہا ہے. انہوں نے کہا محبوب کلمہ پڑھے ہے صبر نہیں ہوتا. کیوں کافرہ دی ٹھپائی میں کرنی یہ نہ بڑا ظلم کیتا ہے. جیڑا کلمہ پڑھتا انہوں کوڑ دے دے, جیڑا کلمہ پڑھتا انہوں کوڑ دے. عمر آیا تو نواب سامنے آوے عمر دے. اب وہ بڑھ بات پہلی کرامت آتی کلمہ پڑھن تو فوری بعد پہلی کرامت کہ تبلیغ واسطے سندے خانہ گواہ ہے. جی بولو کسے کافر کا کوئی ڈر نہیں, کسے مشرک کا کوئی ڈر نہیں. کس وجہ تو کہ سونیا دعا بھی کی دیا یا نہ اسلام کو باور دے. عمر کو کرنے کی توفیق نہیں. خطاب دا بیٹا عمر کلمہ پڑھے تو اسلام کو طاقت ملے, اسلام کو پاور ملے. سونیا کلمہ بھی پڑھے دعاواں بھی تساں کیتیاں کہ جے میں آ گیا تو پھر اسلام کو پاور کوئی نہیں ملی. ایسے کرامت دی وجہ نہ جڑا اسلام نو آپ نے اندروں کڈیا تے باہر لے آندا ہے. اسلام نو اندروں کڈیا تے باہر لے آندا ہے. اسلام اتنا خوش جملہ غور نہیں کیتا تسی. اس صحابہ تے خوش ہے ہی سن, آسماناں والے تے خوش ہے ہی سن. اسلام نے پوچھو اسلام تینوں ہی کچھ آ چڑھیا عمر دے ہونا کہ کوئی نہیں چڑھیا. اسلام اتنا خوش کہ خوشی کا اظہار اسلام قیامت والے دن کرے گا. قیامت والے دن اسلام قیامت والے دن اگے ود کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال مصافحہ کرے گا. صدقے جاواں تواڈے کیا بات کو رل کے آکو سبحان اللہ. رل کے ساڑھا تو اسلام کو سدھے منہ لے گئے نہیں. اسی یہ بیٹھے ہیں وہ سارے ساڑھا راضی ہو کہ کوئی سلام لیں گے. کئی اتوں تو لے رہے تھے, کئی دلوں لے رہے تھے, کئی لیں گے ہی نہیں. یہ دنیا نہ ساڑھی بولو تو صحیح جنہوں نے قیامت میں اسلام مصافحہ کرے تو پھر اسی سبحان اللہ جو کہ بھی نہیں رہ گئے. اچھا بولو سبحان اللہ. تو اسلام آتے گا یا جدید بجانا میں چھپیا باہر نکلیا. اے استاد جدید بجانا میرے پاور ملی. اے استاد جدید بجانا میرے استحکام ملیا. اے استاد جدید بجانا میرے طاقت ملی. یاد میں اسلام کے ہی بار گئی دعا کرنا کہ انہاں نو فوری جنت پہنچا دے. اور یہ باقیاں دے صاحب اڑے ہون گے تے انہاں جنت وچ ہو. یہ ہے عمر
اسے کہا تھا تو لوگوں کو غصہ عمر آیا کیوں؟ اسلام کا غلبہ ہویا کیوں؟ یہ غصہ انہوں نے جڑے کلمہ پڑھتے ہیں یہ انہوں نے غصہ کیا، لیکن یہ کافر نے انہوں آج بھی برطانیہ دے تو عمر لاس بنائے کہ عمر کے قانون اتنے ایویں سکون نہیں، اتنے بھی حضرت عمر پاک کے قانون آ جائے تو خوشی ہو جائے، لہر بہر ہو جائے ہر پاسے، رونقاں لگ جائیں ہر پاسے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت اسلام کا سنہری دور ہے، سنہری دور، کوئی بھوکا نہیں سوتا، کسی کا ظلم نہیں ہویا، تے جس زمین تے زلزلہ آیا مدینہ شریف غربا مساکین یتیم اور انہیں کچھے مکان ہلے دے، حضرت عمر پاک نے ترہ زور نہ کوڑا زمین ہوتے ماریا، فرمایا زمینے رک، عمر تیرے دن صاف نہیں کرتا پیا، تو ہل نہیں ہے بھئی، وہ بھی مدینہ منورہ، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے اندر 606 ہجری میں مثال ہوئے ہے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر روایت نقل کر کے اگے فرماتے ہیں وہ درہ بجنہ دیر اس کو بعد آجدہ دیر آج تک مدینہ منورہ کی زمین کے بعد میں کبھی زلزلہ آیا کیا سمجھا حضرت عمر پاک کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اچھا بچے میں تیری مرضی ہے، واہ سونے لجپال کتنا لجپال ہے مدینے دیا تاجدارا صلی اللہ علیہ وسلم دائمان ابدا، اور میں اچھا عمر جی میں تیری مرضی، انہاں کہ سونیا میری مرضی ان لکنا نہیں ان چھپنا نہیں، نکلی ہے بات کھلم کھلا، دو صفحہ ترتیب دیا گئی دو کتاب، ایک دے امیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے، امیر طیبہ امیر حمزہ، امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر بنے، اور دوسری صف کے امیر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ ہن قافلہ عشق ہائے ہائے تھوڑی سبحان اللہ جملے بھی سمجھیا قافلہ عشق، عشق آتا ہے عقل جاتی ہے، یہ عقل آنی ہو رہی ہے عمر انج نہ کرو کہ کافر نے کی پتہ کی ہو جائے، عشق آندہ عمر نہ نکلو باہر تو انہوں لیا گئی اس واسطے کیا کافر کا کچھ عمر کٹنے تو انہوں لیا گئی ہے پھر تجھے اگر نہیں لگنا عشق جتیا کافلہ عشق و مستی جدو چلیا پھر سوچو پاک آرمی ہوئے سمجھو بادر کے پیرا دین والے پاک آرمی کے جوان ہون چنگا پاکستان نہ ہوئے تے سامنے کافر ہوئے ہر شہر ساڑھے جوانہ نو بیت کے ہیل نہیں چاہتے بولو تو صحیح ہیل نہیں چاہتی آنکھوں ہیل چاہتی ہے تے جدو ساڑھے جوان نعرہ تکبیر اور رسالت لاتے میدان کارزار میں چونگے میں اور شہر میرے جوان پیس نیس کر کے رکھ دیں میرے کفر کے نہیں رکتا نہیں دیکھتا حتیٰ کہ گھٹنے کے کردے مجبور ہوتا ہے یہ ہے پاک آرمی کے جوان لیکن جب وہ منظر آنکھوں کے سامنے لاؤ گے ایک طرف امیر حمزہ ہوں گے دوسری طرف خطاب کا بیٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے
کفر تو گھر بیٹھا ہی کانپ رہا ہوگا. کافر پھر باتیں کرتے ہوں گے عمر آ گیا, اندر بڑھ جاؤ, عمر آ گیا, لک جاؤ, عمر آ گیا. بلکہ تمہیں نکا جائے اشارہ کر دیا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹے جیسا, چھوٹے جے شیر خار بچے تے ہندوؤں دیا دکاناں ہوندیاں سن, ہندوؤں دے بازار ہوندے سن, پچھے مسلمان پچھے ہندو. وہ جہاں ہندوؤں دا اکثریتی علاقہ سی نا, جدوں آپ نو سیر کران والی نوکرانی نے آپ نو چھوٹی جے بچے نو نال لے کے لوری دے باہر آؤں نا, تے جڑے ہندو نوجوان دا دھیان پینا انہیں کلمہ پڑھ لینا, انہیں کلمہ پڑھ لینا. تو ہندوؤں نے آکھیا بھی یہ نکاح یہ ہے, تے ساڈا یہ حال کرنا پیا, انہیں وڈیاں بھی ہونا ہے, کام تو ٹھیک نہیں. وہ سارے رل کے آپ کے ابا جی بول گئے, کہنے لگے جناب تو بھی اتنے رہنا تو اصا بھی اتنے رہنا, تو مہربانی فرماؤ نا بچے کا نا مخصوص ٹائم رکھو باہر آنے کا, 11 بجے تو لے کے 12 بجے تک باہر آنا کرنا, تو اسی چلو اپنے بچے سنبھال لئیے, اسی نوجوان سنبھال لئیے. وہ جدو آپ نے باہر آنے کا ٹائم ہونا, ٹائم فکس ہو گیا, انہوں نے دکانوں کے اگے پردہ کر لینا. پر نوجوانوں کو کتنے حسن کراؤن دے دے, وہ پھر تھوڑا پردہ کر کے اینکر کے لکھن اندر بہ گئی کلمہ طیبہ پھر تجاری ہو گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا بچپن کا امتحان ہے کہ کفر ڈرتا ہے, کفر کمدا ہے. تے عمر پاک تے کلمہ پڑھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دے نال, تے پھر کفر کتنا کمدا ہوئے گا. میرا کفر نہیں کمدا, شیطان بھی ڈرتا ہے. جدھروں عمر ہوندے ہو شیطان ادھر نہیں بڑھتا, دوجے پاسوں میں ہو جاتا ہے. ادو بھی ڈردا سی, ہن بھی ڈردا ہے. بچیاں کا نام عمر رکھو, کدی تنگ نہیں ہوں گے, کدی شیطان نہیں تنگ کرے گا. بچیاں کا نام عمر رکھو, پھر جدو بچہ ڈرے سینے کے عمر لکھ دیا کرو. کئی بیبی تھوڑے جو میرے فون کر کے آتے ہوتے ہیں جی سوتے انہیں ڈر لگ جاتا ہے, بڑا خوف رہتا ہے جی کہ شاید کو ڈگ پینی, بس سینے تو عمر لکھ لو, لمبے چوڑے نسخیاں بھی نہ کہو, لکھ لو, میرا اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر شیطان تیرے سائے تو بھی نرزدہ ہے, تیرے کو خائف ہے. شیطان کو پتا ہے خون دے ہر قطرے دے اندر موجود ہے, لیکن پھر بھی عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ شیطان کو ڈرتے ہیں, شیطان عمر کو ڈرتا ہے. کھلا تبلیغ واسطے گئے نے, درس کرتے ہیں سونے چہرے والیا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو, پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو, اڑا دوں گا سر اس کا کفر کا جو
علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تیری کیا بات ہے، اے عمر تیری کیا شان ہے، یہ صحابہ میرے عمر والے کو کتنی شان والا آیا ہے، میرے اسلام کے گلشن میں پن کر تو بہار آیا۔ فرشتے بھی خوش، صحابہ بھی خوش، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش، تے فرما دے عمر کیا بات ہے تیری، میرے اسلام کے گلشن میں پن کر تو بہار آیا، کھلے اسلام کے گلشن گلوں پر بھی نکھار آیا، فلک جھوما زمین جھومی میرے دین پر شباب آیا، میرے دین پر شباب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، ہر پاسے خوشیاں نے، بہادر عمر آ گیا ہے، بہادر عمر تیرا جواب کوئی نہیں۔ عمر تیرا جواب کوئی نہیں، تو دلیر صاحب نہیں پتا تو کافروں کو پوچھو۔ فاروق تیرا جواب کوئی نہیں، فاروق تیرا جواب کوئی نہیں، دلیر نئے حساب کوئی نہیں، دلیر نئے فاروق تیرا جواب کوئی نہیں، تو دلیر نئے حساب کوئی نہیں، تو کعبے دے وچ جا کھلونے، تو کعبے دے وچ جا کھلونے، تیرے ورگا نواب کوئی نہیں، تیرے ورگا مل کے تیرے ورگا بازو ذرا عظمت فاروق دے جھنڈے بنا لو، جھنڈے تے نہیں سارے کول بازو تے موجود نے نا، جڑے اہل بیت دا ذکر کرن واسطے رکھے نے، ذکر صحابہ واسطے رکھے نے، مل کے ذرا آکھو فاروق تیرا جواب کوئی نہیں، فاروق تیرا جواب کوئی نہیں، فاروق تیرا فاروق تیرا دلیر نئے حساب کوئی نہیں، دلیر نئے حساب کوئی نہیں، دلیر نئے کوئی نہیں، دلیر نئے حساب کوئی نہیں، فاروق تیرا جواب کوئی نہیں، تو دلیر نئے حساب کوئی نہیں، تو کعبے دے وچ جا کھلونے، تو کعبے دے وچ جا کھلونے، چکلا کھپڑے تیرے ورگا
عمر زکنا شہادتن فی سبیلے کا وجل موتی فی بلد رسولے کا یا رب العالمین امت دیا دعائیں نے امت دیا انتظامائیں نے امت دی خواہشات نے جدو موت آوے تے شہادت دی آوے پر آوے مدینہ شریف مدینہ منورہ تو بار موت نہ آوے تے عام موت نہ آوے شہادت ہی آوے میرے اللہ نے دعا قبول کر لئی حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام مجوسی غلام فیروز نامی ابو لولو وہ ایک دن حاضر خدمت ہو گیا کہنے لگا امیر المومنین تھوڑی بارگاہ وچ عرضی لے کے آیا درخواست لے کے آیا فرمایا دس کی گالی تعارف کرا تو کون ہے کہنے لگا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہاں دا غلام ہنرمند غلام بڑے فنکاری کرنے والا غلام بڑے ہنر والا غلام لیکن میں عرضی یہ لے کے آیا حضور مہربانی فرما وہ میرے کو یومیہ زیادہ لیں دے خراج زیادہ لیں دے حضور انہوں نے حکم فرماؤ کھڑ کرن فرمایا کنا لیں دے خراج تیرے کو فی یومیہ کہنے کا دو درم لیں دے آپ نے فرمایا کردہ کی ہے انہیں آکھیا میں چکی بنانا میرے کو اور بھی ہنر ہے میں ہتھیار بنا لینا تیر کمان بنا لینا میں چکیاں اچھیاں بنا لینا میرے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پھر تیرے کو زیادہ تے نہیں ہنرمند غلام کو دو درم زیادہ نہیں انہیں آکھیا جی کیا بات ہے اپنے اندر ساتھ دے ہو گئے میری گل سور نہ نہیں سن دے آپ نے فرمایا سن لئی ہے اس سے واسطے انصاف کا فیصلہ کیتا ہے انہیں گل دل دے اندر رکھ لئی حضرت عمر پاک نے فرمایا تو کہیں گارے چکی اچھی بنا لینا ہے ایک چکی عمر نو بھی بنا لے وہ جانا دھمکی دے کے گیا ایک تڑیاں لا کے گیا اور جانا کہنے لگا اے عمر امیر المومنین میں چکی ایسی بناواں گا جنیاں تمہاں چار دانگے عالم اندر پہ جان گیا جڑی تاریخ نو بدل کے رکھ دے گی تاریخ دنیا بدل جائے گی تاریخ اسلام بدل جائے گی تاریخ انسانیت بدل جائے گی اگر کوئی ظالمانہ نظام ہوندا حکمران ظالم ہوندا انہوں اسے ویلے تہتے کردا اپنے انوانا پکڑ لو ظالم لو انہوں جیل دیا سلاخاں اندر سوڑ دو لیکن عادلانہ نظام سی آپ نے اپنی ذاتیات مسئلے میں جا کے انہوں کچھ بھی نہیں آکھیا تڑی لائی ہے انہیں گل بڑی دلیرانہ کر کے چلا گیا لیکن آنکھوں دے حکمکانہ کر کے چلا گیا گل غلط کر کے چلا گیا دھمکی دے کے چلا گیا آپ نے کوئی ایکشن نہ لیا بلا فروغا آ گیا جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ فرمان پورا ہوندہ ویلا آیا کیڑا فرمان جنہوں جبل احد تشریف لے آئے جبل احد وجد وچ آئے جبل احد ہلے آئے جبل احد نے حرکت کی دی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان اے جبل احد ٹھہر جا تیرے تے اللہ دا نبی موجود تیرے تے ایک صدیق موجود ہے تیرے تے دو شہید موجود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کون ہے ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بشارتاں نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ یہ بشارتاں نے جڑیاں عطا فرمایا نے اے ابو موسیٰ شری جڑا آوے جنت دی بشارت دے لے یہ بشارتاں نے جڑیاں ابو بکر نو ملیاں نے جڑیاں عمر نو ملیاں نے جڑیاں عثمان نو ملیاں نے جڑیاں علی نو ملیاں نے رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے ادھر شہادت دیاں خبراں نے ادھر شہادت دیاں بشارتاں نے جامع شہادت نوش کرنا ادھروں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بشارت ادھروں آپ دیاں اپنیاں دعاواں ادھروں میں رب لے آئیاں ادھر موسیٰ طور ادھر کرامت دے طور میرے اللہ نے کرم فرمایا حضرت
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فجر دی نماز واسطے مسجد نبی دے اندر تشریف لے آئے اور آپ دی عادت مبارکہ ہوندی سی جدوں آپ نے آنا ہوندا سی آپ دے چند صحابی صفا ترتیب دے دے سن فرماندے سن صفا ترتیب دے کے بیٹھ جاؤ جدوں قد قامت الصلاۃ ہوندا سی اس ویلے آپ کھڑے ہو جاندے سن حضرت عمر پاک آ جاندے سن حی علی الفلاح دی آواز آنی قد قامت الصلاۃ دی آواز آنی صفا سجدیاں ہو جانیاں آپ نے مصلی امامت تے جلوہ گری فرمانی اس ویلے کی ہویا جدوں ساریاں صفا ترتیب دتیاں جا چکیاں نے ابو لولو وہی دھمکی دینے والا فیروز نامی شخص مجوسی غلام حضرت مغیرہ بن شعبہ دی خدمت کرنے والا دو درہم یومیہ لینے والا انہیں خنجر لے کے آیا زہر کے اندر بجیا خنجر لے کے آیا جس ویلے سامنے آئے نماز آپ نے شروع کرا دیتی ہے تکبیر اولا کہہ رہی ہے تکبیر تحریمہ کہہ رہی ہے پہلی رکعت جاری و ساری ہے وہ صفا چیرتا ہے کہ آیا آپ نے جسم انور تے آ کے اس نے 6 بار کی دے ایک ناف تے نیچے بار ہویا 5 بار باقی جسم دے حصیاں دے ہوئے خون بہنا شروع ہو گیا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیچھے کھڑے سن اس سے زخمی حالت کے اندر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عبدالرحمن بن عوف کو بازو تو پکڑے آئے مصلی امامت تے کھڑا کیتا ہے فرمایا نماز مکمل کراؤ آپ گاش کھا کے زمین تے تشریف لائے مسجد نبی دا فرش مبارک ہے حضرت عمر پاک دا جسد انور زمین تے لہو لہان نے سلام پھیریا گیا کچھ لوگوں نے فیروز نامی شخص ابو لولو پکڑے آئے پکڑ لے آئے وہ کئیاں نو زخمی کردا کردا دھوڑے آئے پھر آخر پکڑیا گیا اس ڈب تو کہ دل نو مارنا دے جہنم واصل نہ کر دے انہیں اپنے خنجر دے نال اپنے آپ نو مار لیا خودکشی کر لی جہنم واصل ہو گیا میرے آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھایا گیا گھر لے آندا گیا صحابہ دے ذہن اندر ایک خیال سی کہ بچ جائیں گے زخم میں کاری نہیں جتنا زیادہ ایسی شکایت آ جائے کہ موت داری ہو جائے یا جامع شہادت نوش کر لے لیکن دیکھیا جدو حکیم آئے طبیب آئے انہیں نبیز پلایا آپ نے اس ناف دے نیچے زخم جو باہر آ گیا ہے پتہ لگ گیا یہ زخم بڑے کاری لگے ہوئے نے زخم بڑے گہرے لگے ہوئے نے انہاں دے نال بچنا مشکل ہے حضرت عمر پاک نے فرمایا پتہ کرو میرے تے زخم کنے لائے نے میرے تے حملہ کنے کیتا ہے اور پتہ لگا مجوسی نہ مجوسی وہ غلام حضرت مغیرہ بن شعبہ دا ابو لولو نے حملہ کیتا ہے آپ مسکرا کے فرمان لگے اللہ دا شکر ہے کہ میری شہادت کسے مسلمان دے ہتھوں نہیں ہونے لگی ایک کافر بے ایمان مجوسی وہ دے ہتھوں ہونے لگی ہے آپ نے فرمایا میرے بیٹا عبداللہ جی ابا جان حکم ہوئے فرمایا اما جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جاؤ انہوں نے جا کے عرض کرو میرے ابا جی دی خواہش ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دے اندر داخل ہونا چاہنا اور میں اوتھے دفن ہونا چاہنا جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر نے جتھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن نے میں بھی اوتھے دفن ہونا چاہنا جدوں عبداللہ گئے جا کے عرض کیتا ہے حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں کہ میں جگہ اپنے واسطے رکھی ہوئی سی لیکن میں اپنی ذات عمر نو ترجیح دے لیا بھائی حضرت عمر پاک نے آ کے پیغام دیتا آپ خوش ہو گئے آپ نے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی اللہ کا شکر ادا کیتا لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا یہ میرے بیٹا عبداللہ جی ابا جی کر فرمایا جس ویلے مینوں کفن دے لو دفن کرن دا ویلا آوے پھر اما جی کرو پھر اجازت لے لئی پھر جائی عرض کریں اجازت مل جائے پھر مینوں ایتھے دفن کرے آ جائے پھر دوبارہ اجازت نہیں جنازہ پڑھیا گیا دفن ہو گیا دفن دا ویلا آیا اس ویلے جا کے اجازت نہیں فرمایا پتر میرے ولوں اجازت ہے جاؤ میرے ولوں اجازت ہے جاؤ میرے ولوں اجازت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ انور کے اندر آپ تشریف فرما ہو گئے یاراں دے نال یار آ گیا یاراں دے نال یار آ گیا یاراں دے نال یار آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار اندر سن میرا عمر کیڑے ویلے آوے کافراں دے نال برسرے پیکار ہونے والا ہر طرف اسلام دا غلبہ کرنے والا 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرنے والا عمر کیڑے ویلے آوے اس
استقبال کیتا گیا ہوئے گا، استقبال کیتا گیا ہوئے گا، پھر میں ایک جملہ کہہ سکنا وا، سبز گنبد دے اندر جو بچتی سیدھا کملی والے دے یارا دے کم آ گئی، سبز گنبد پڑھنے تے اندر والے باہر والے اپنا عمر سمجھ کے پڑھو، اپنا ہاں اپنا سمجھ کے، یہ بھی 15 چپ رہن تے 4 پڑھن، 4 چپ رہن تے 15 پڑھن، انج نہیں، سارے مل کے پڑھو تے ذوق نہ پڑھو، مل کے ذرا کو سبز گنبد دے اندر کملی والے، سبز گنبد دے اندر دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں، بس محمد کے قدموں میں